بارکس سے تعلق رکھنے والے عبداللہ باحمید نے عرب گورکشا سمیتی قائم کی۔ اس کو لے کر بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن نے ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کا وقت 11 بجے دن دیا، لیکن ایسوسی ایشن کے افراد آدھے گھنٹے تک ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ بہرحال پریس کانفرنس کا آغاز ہوا۔ عرب گورکشا سمیتی جو قائم ہوئی ہے، اس کی شدت سے مخالفت کی۔ ایک عرب گوشالہ کے نام سے جو ہے قائم کیے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن بھی اس کی تردید کرتی ہے، اور بارکس کی کوئی بھی عوام اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور ساتھ ہی قانون کا پابند ہونے کا بھی انہوں نے مضبوطی سے اعلان بھی کیا۔ یہاں پر رہنے والے ہندوستان کے تمام جو قوانین ہیں وہ قانون کے پورے احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ گورکشا سمیتی قائم ہونے پر بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے شدت سے مخالفت کی۔ اور دوسری بات، جو بارکس میں جو گورکشا کا بول کے بتائے ہیں، آپ لوگ کہیں پر بھی جا کر دیکھیے، آپ پورے بارکس میں کوئی فرد افراد بارکس کا کوئی جا کے کوئی گورکشا کا کوئی کیمپا بنائے ہوئے کرے گیا، دیکھو آپ اس سے غلط باور کرا رہے ہیں۔ یہ گورکشا سمیتی بارکس میں اس لیے قائم ہوئی کہ گایوں کا تحفظ کرے۔ گائے کو ذبح نہ کرنے کا بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ دار بھی کہہ رہے تھے، اور ساتھ ہی عبداللہ باحمید نے جو عرب گورکشا سمیتی قائم کی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گائے کو ذبح نہ کیا جائے۔ دونوں کا مقصد تو ایک ہی تھا کہ گائے کو ذبح نہ کیا جائے۔ ناظرین، بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے کیا کہا اور عبداللہ باحمید نے بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن کا کیسے جواب دیا، آئیے دیکھتے ہوئے سنتے ہیں۔ میں بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن کی صدر کی طرف سے جو ہے یہ اجلاس منعقد کرے تھے۔ اس کا اہم مقصد جو ہے یہ تھا کہ بارکس میں جو ہے چند نوجوان جو ہے ایک عرب گوشالہ کے نام سے جو ہے قائم کیے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن بھی اس کی تردید کرتی ہے، اور بارکس کی کوئی بھی عوام اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہم بارکس کی عوام کی طرف سے یہاں پر رہنے والے ہندوستان کے تمام جو قوانین ہیں وہ قانون کے پورے احترام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کے ہندو اور مسلم بھائیوں کو سب کو پرامن رہنے کی، عید کے موقع پر جو ہے ایسے کئی لوگ ایسے کوششیں کرتے ہیں کہ امن خراب ہو، اس موقع پر جو ہے تمام لوگوں کو مل جل کر امن کی اپیل کرتے ہیں رہنے۔ تعزیرات ہند کے تحت جو حکم دیا گیا ہے قانونی طور پر کہ یہاں پر گائے نہیں کاٹنا، تو صرف ہم گائے نہیں کاٹیں گے، گائے کھائیں گے کی بات تو اسلام میں جائز ہے، اور اسلام گائے کو منع نہیں کیا۔ یہاں پر ہم نہیں کھائیں گے، کئی اور ملک پہ بھی گئے تو کھا سکتے، اور کئی ملکوں کی قوم بھی کھا سکتی، لیکن گائے نہیں کھانا یا نہیں کاٹنا یہ قرآن اور حدیث میں پابندی اس کی نہیں ہے، سمجھے۔ اب رہا یہاں پر جو قانون ہے، موقتی طور پر قانون بنتا ہے، اور یہ قانون ترمیم بھی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر غلام نبی آزاد صاحب بھی پرسوں بیان دیے، جس میں یہ کہا ہے کہ قانون کے اوپر ہم ترمیم، جب کانگریس گورنمنٹ آئیں گی تو ہم ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی بھی قانون ترمیم ہو سکتا ہے، قانون بدل سکتا ہے۔ جب قانون بدل کر آ جائیں گا تو جب اس وقت ہم کو جو حکم ہوگا ہندوستان کے قانون کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہم وہ کام کریں گے۔ میں عبداللہ بن نجیب احمد، بارکس عرب گورکشا دل کا فاؤنڈر اور پریسیڈنٹ۔ عرب گورکشا دل بنانے کا سب سے پہلے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں گایوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ 3-4 ہیں، لیکن ان میں سے میں آپ کو مذہبی سطح پر یہ بتا دوں کہ آج کے زمانے میں گایوں کو لے کر کے ایک فرقہ پرستی چل رہی ہے۔ جانوروں کے ذبیحے کے تعلق سے جو مسلمان لوگ جانور لاتے ہیں، لا کے بیچنا چاہتے ہیں، ان کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، جبکہ ہندوستان کے قانون میں یہ بات کھلے طور پر بتا دی گئی ہے کہ گائے کو کاٹنا بینڈ ہے، ممنوع ہے۔ لہٰذا اس چیز کو، اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو آگے آنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں میں سے جو گائے کو کاٹتے ہیں، یعنی کہ مسلم برادری۔ عرب کمیونٹی اس کام کو سب سے پہلے سپورٹ کرنے والی ہے،
بارکس عرب گاؤں رکشا دل بارکس حیدرآباد اس کام کے لیے سب سے پہلے آگے آیا ہے، کیونکہ ہندو بھائیوں کے مذہبی جذبات کا احترام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ واللہ لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ لہٰذا گائے کے ذبیحے کو ہندوستان کی حکومت کے منع کرنے کے بعد، ہندوستانی عدالت کے منع کرنے کے ساتھ ساتھ ہندو بھائیوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہم عرب لوگ اس تعلق سے گائے کے ذبیحے کو بین کرنے پر ہم مکمل سپورٹ کریں گے اور یہ تحریک چلائیں گے۔ یقین مانیے وہ لوگ کبھی بھی بات کا پروف نہیں دے سکتے کہ وہ لوگ بستی کے کب سے ہیں، لیکن آن ریکارڈ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بستی بارکس سے تعلق رکھنے والا سب سے پہلے کارپوریٹر میرے تایا سعید بحمد ہیں، جو کہ یہ ہیں سعید بن عبداللہ بحمد۔ اور کانگریس گورنمنٹ میں جواہر لال نہرو جی نے، پرائم منسٹر جواہر لال نہرو جی میرے تایا پہلے شخص تھے جن کو انہوں نے مبارکبادی دی تھی بارکس کے لال بہادر اسٹیڈیم میں بھی۔ لیکن وہ لوگ جو یہ بات بتا رہے ہیں وہ خود یہ پروف نہیں کر سکتے کہ وہ بستی بارکس کے ہیں، جبکہ جن لوگوں نے بولا ہے سب سے پہلے وہ خود بارکس کے نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس طرح سے پروف کریں۔ 90% سے زیادہ قبائل ہمارے ساتھ ہیں، اور جو قبیلوں کے نام ہم نے اس میں نہیں دیے ہیں ان میں سے صرف 2-3 قبیلے ہیں جو ہمارے اگینسٹ ہیں۔ اس کے اگینسٹ ہے کیونکہ وہ سلاٹر ہاؤس چلاتے ہیں۔ گائے کے سلاٹرنگ کو آپ لوگ روکیں اور اس کے اگینسٹ جائیں، جو بھی لوگ سلاٹرنگ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ جائیں۔ اور ایک بڑی بات، جو بھی لوگ گائے بیچ رہے ہیں سب سے پہلے ان کے اگینسٹ قانون بنائیں گے۔ ایک ہمارے جوڈیشل اتھارٹی آف انڈیا میں جو بھی لوگ گاؤں شالہ بنا رہے ہیں، میں ان سبھی سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ گاؤں شالہ بنائیں، کیونکہ گاؤں شالہ کا مطلب ہی ہے گائے، جہاں پر گائے پالی جاتی ہے، جہاں پر گائے کو جو چارہ دیا جاتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے دودھ وغیرہ کا۔ اس تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گائے کو گائے ماتا بولتے ہیں۔ ماتا کیوں نہیں بولیں گے؟ گائے ماتا ہی ہے، بکری ماتا ہی ہے، بکری اپنے بچے کی ماں ہے، گائے اپنے بچے کی ماں ہے، تو گائے ماتا ہوئی ہندی میں۔ اگر کوئی اپوز کرتا ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں وہ کہ ہم کو روک کے بتائیں۔ میں آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ گائے کو بچائیے، گائے کا تحفظ کیجیے، کیونکہ یہ گائے دنیا میں ایک ایسا جانور ہے جو سبھی انسانوں کو دودھ دیتے ہوئے ایسی سہولت پہنچاتا ہے، ایسی مدد کرتا ہے کہ آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہ آپ سب لوگ بھی گایوں کو پالیں، گایوں کا دودھ پئیں، ڈبے کا دودھ نہ پئیں۔